نذیر ناجی، چشمے تر سے ادھر اور سمندر کے پار۔ تحریر وجاہت مسعود، آواز افسر ارشاد۔ 21 فروری کی شام تھی۔ محترمہ یاسمین حمید کا انٹرویو کرنا تھا۔ لاہور کی نہر پر جیل روڈ کے انڈر پاس سے گزر رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ تنویر جہاں کا نام تھا۔ فون اٹھایا۔ مختصر پیغام تھا، نذیر ناجی نہیں رہے۔ گویا کسی نے بدن کے حساس حصے پر نشتر چبھو دیا ہے۔ آنسو میری آنکھوں میں کیا سلسلہ وار آئے۔ ایبٹ روڈ پہنچا تو ایک عزیز نے کہا کہ غالباً آپ اس خبر کے بعد آج کا پروگرام نہیں کر سکیں گے۔ ایسے تو نہیں ہوتا، ہم پیشہ ور لوگ ہیں۔ صحافی کو ماں کی موت پر چھٹی نہیں ملتی، خود مر جائے تو معذرت۔ کام مکمل کر کے نکلا۔ نہر کی دو رویا سڑک پر 312 کینال روڈ تک جانا تھا۔ دل کو کئی کہانیاں یاد سیاہ کے رہ گئیں۔ 1978 کا سیاہ پوش برس تھا۔ روزنامہ مساوات بند ہو چکا تھا۔ SGM بدر الدین قید تھے۔ آپ کا نیاز مند روزنامہ حیات پڑھتا تھا۔ روزنامہ حیات کے مدیر نذیر ناجی کو 1 برس کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس فیصلے پر اخبار کا اداریہ آپ کا نیاز مند آج بھی آنکھ بند کر کے پڑھ سکتا ہے۔ گمان تھا کہ نذیر ناجی کی وفات پر اردو صحافت کچھ ایسا ہی رد عمل دے گی جو اگست 1963 میں علامہ عنایت اللہ مشرقی کی رحلت اور ستمبر 1976 میں چیئرمین ماؤ کے انتقال پر سامنے آیا تھا۔ اخبارات کی فائل ہم نے دیکھ رکھی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ 3 اخبارات میں خبر پڑھی اور معلوم ہوا کہ اردو اخبار میں خبر لکھنے والا صحافی باقی نہیں رہا۔ نامکمل معلومات اور سپاٹ بیان۔ نیوز ایجنسی نے جو خبر بھیجی اسے دھانس دیا ہے۔ نذیر ناجی ہمارے اخبار روزنامہ جنگ میں 27 برس تک سویرے سویرے لکھتے رہے۔ ان کے ارتحال کی خبر کسی نو آموز صحافی کے سپرد تو نہیں کرنا تھی۔ عارف وقار یا اسلم ملک سے پوچھ لیا ہوتا۔ 1953 کے لاہور فسادات میں قید ہونے والا نذیر ناجی 10 برس کا بچہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ غریب ماں باپ کا بیٹا، صحیح معنی میں خود تراشیدہ انسان تھا۔ 1967 میں میر خلیل الرحمن نے 29 سالہ نذیر ناجی کو بہت سوچ سمجھ کے اخبار جہاں کا مدیر مقرر کیا تھا۔ کوثر نیازی نے دیدہ ور لکھنے کے لیے نذیر ناجی کو انتخاب کیا تھا۔ اس زمانے کے اردو اخبار میں انگریزی صحافت کی طرز پر ایک ہی کالم چھپتا تھا، جیسے انقلاب میں عبد المجید سالک افکار و حوادث لکھتے تھے، چراغ حسن حسرت امروز میں سندھ باد جہازی کے نقاب میں درشن دیتے تھے۔ منو بھائی کے کالم بھلے مجھے استاذی شاہد ملک کی طرح نو کے زبان نہ ہو، مگر 1973 یا 74 کے کالم دہرا تو سکتا ہوں۔ مرحوم ضیاء الحق کے عہد ضیاء میں خبر پر پہرے لگ گئے تو باخبر صحافیوں نے کالم کی راہ نکالی۔ مجیب الرحمن شامی نے جلسہ عام منعقد کیا۔ عبد القادر حسن غیر سیاسی باتیں کہتے تھے۔ نذیر ناجی سویرے سویرے دستک دیتے تھے۔ یہ صحافت میں لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمن کی وردی پوش رعونت کا قلم برگوش جواب تھا۔ انتظار حسین اور عطا الحق قاسمی کے کالم ایک اور دنیا کی کہانی تھی۔ ہم پرانی دنیا کے لوگ ہیں۔ نذیر ناجی داستاں ہو گئے۔ آئیے آج کی دنیا سے بات کرتے ہیں۔ 2024 ہماری تاریخ میں ایک نیا صفحہ لیے نمودار ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں 1970 کا اعادہ ہے۔ تب قیام پاکستان کے ساتھ جنم لینے والی نسل نے ایک نیا ورق الٹا تھا۔ ہم نے اس انقلاب کی چھاؤں میں آنکھ کھولی۔ بھٹو صاحب اور شیخ مجیب الرحمن گویا عبدالرب نشتر اور حسین شہید سہروردی کی سیاست کا نیا روپ تھے۔ ہم نے اس انقلاب کو سمجھنے اور قبول کرنے میں تاخیر کر دی۔ آئیے تسلیم کریں کہ آج کا پاکستان ایک نئی نسل کی امانت ہے۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پر 45 برس گزر گئے۔ بھٹو صاحب کے عشاق اب 70 برس کی حد پار کر چکے۔ سندھ کا قصہ الگ ہے۔ اس کے رد عمل میں نواز شریف سامنے آئے تھے۔ اب ان کے چاہنے والے بھی 60 کے پیٹے میں ہیں۔ ہم پاکستان میں پیدا ہونے والی دوسری نسل تھے۔ غالب نے سر سید احمد خان کی تصنیف
اسار السنادید کی ترخیص لکھی تھی۔ ہر کس کے شد صاحب نظر، دین بزرگاں خوش نہ کرد۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے بغاوت کی، اب اپنے بچوں سے مکالمے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ ہماری خبر، اطلاع اور تجزیے کے ذرائع اور تھے۔ اب ہمارے بچے بڑے ہو چکے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ان کی اپنی دنیا ہے۔ ہمارے حوالے، اسناد اور استعارے ان کے لیے بے معنی ہیں۔ ان کی تربیت بفضل خدا ہماری ہی نسل نے کی ہے۔ آفرین ہے ہم پر اور ہماری تدریس پر۔ دو سیاروں کے بیچ جینے والی ہماری نسل، عبور کا نوحہ کوئی اور لکھے گا۔ ہماری پیڑھی کا جغرافیہ مجہول، ہماری تاریخ منسوخ اور فہم متروک قرار پائے۔ اب آنے والوں سے بات کرنی چاہیے۔ سیاست میں 1937 آتا ہے، پھر کوئی مغروطہ پسند محمد علی جناح کو روک نہیں سکتا۔ 1967 میں کوئی دولتانہ بھٹو صاحب کے مقابل نہیں ٹھہر سکا۔ عمران خان صاحب کی سیاست ہمارے تاریخی فہم سے بالا ہو سکتی ہے، نوجوان نسل کو سمجھ آتی ہے۔ ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم 8 اگست 1977 کی طرف پلٹنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہماری نسل کو یاد ہے، تب ذوالفقار علی بھٹو لاہور کے ایئرپورٹ پر رونق افروز ہوئے تھے اور مرحوم شاہ احمد نورانی کی پگڑی روندی گئی تھی۔ اس اختلاف سے جمہوریت نہیں، فیض علی چشتی اور ارباب جہانزیب کی رعونت برآمد ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سودا کر رکھا ہے اور زیاں میں ہیں۔ سیاست قوم کے سود و زیاں کا کھیل ہے۔ ہم ہارا ہوا لشکر ہیں۔ ہمیں ہتھیار پھینکنے کا سلیقہ تو سیکھ لینا چاہیے۔ نذیر ناجی کی ایک بہت نایاب خوبی یہ تھی کہ وقت کے دریا کی لہروں کو پڑھ سکتے تھے۔ وہ اگر ہمارے درمیان موجود ہوتے تو انہوں نے خدائے سخن کو یاد کیا ہوتا۔ کیا جانوں چشمے تر سے ادھر دل پہ کیا ہوا، کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی۔